السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیہ چبران، میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں اور اپنا پرائیویٹ کلینک کرتی ہوں اور نجی ہاسپٹل میں جاب بھی کرتی ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی وہ ہے کانسٹیپیشن، جسے عام الفاظ میں قبض بھی کہتے ہیں۔ کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے؟ کانسٹیپیشن کا مطلب ہے کہ کسی کو اگر ہفتے میں جو ہے وہ 3 دفعہ اسٹول پاس نہ ہو، اس کو کانسٹیپیشن کہتے ہیں، یا پھر 3 دن سے زیادہ ہو جائیں اور اسٹول پاس نہ ہو، اس کو بھی کانسٹیپیشن کہتے ہیں۔ کانسٹیپیشن کی کیا وجوہات ہیں، قبض یہ کیوں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم دے دیتے ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہ جو وجوہات ہے، سب سے پہلے وہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو ہماری روزمرہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہمارا جو ڈائٹ ہے، اس سے اس کا بہت تعلق ہے۔ فار ایگزامپل جو لوگ بہت زیادہ کوانٹٹی میں گوشت استعمال کرتے ہیں تو وہ اکثر قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کوئی مقررہ وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، بے وقت کھانا کھاتے ہیں یا بہت کم مقدار میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ جو ایکسرسائزز نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جن کا کام ہے پورا دن بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا اور کوئی خاص فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جب ان کو اسٹول پاس کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور وہ جو ہے واش روم نہیں جاتے، اس کو ڈیلے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کولڈ ڈرنکس کا بے جا استعمال، جنک فوڈس کا بے جا استعمال، یہ سب بھی کانسٹیپیشن کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایسی ڈرگس جیسے تھائرائڈ کی، ڈائبٹیز میں جو ڈرگس یوز ہوتی ہیں، اینٹی ہائپرٹینسو، اینٹی ڈپریسنٹس جو ڈرگس ہوتی ہیں، وہ بھی کانسٹیپیشن کرواتی ہیں۔ یہ تو وہ وجوہات ہوں گی جو ہمارے لائف اسٹائل اور ڈائٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو اگر کانسٹیپیشن کے ساتھ ہوں تو وہ کسی بڑی بیماری کا الارمنگ سائن ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں فوراً ہی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر قبض کے ساتھ ساتھ ڈائریا کے بھی ایپیسوڈز ہوں تو یہ بھی کسی بیماری کی نشاندہی کرتا ہے، ہمیں فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ قبض کے ساتھ جو ہے اگر بلڈ آنا شروع ہو جائے تو وہ بھی کسی بڑی بیماری کا اندیشہ ہے، اور اگر قبض کے ساتھ تیزی سے وزن کم ہو رہا ہو تو یہ بھی الارمنگ سائن ہے۔ اگر 50 سے ابو عمر ہو اور جو ہے قبض صحیح نہ ہو رہی ہو تو وہ بھی اس صورت میں بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر اسٹول پاس کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ گوشت کا کوئی لوٹرا یا کوئی مونکا وغیرہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس کی وجوہات ہو گئی۔ اب ڈائگنوسس کس طرح کر سکتے ہیں؟ ڈائگنوسس میں یہی ہے کہ اگر جو بیماری لگ رہی ہے جیسے ڈائبٹیز یا تھائرائڈ کا اندیشہ ہے تو ڈائبٹیز کے ٹیسٹ کروائیں گے، تھائرائڈ کے ٹیسٹ کروائیں گے، لیکن جو ریلائبل ٹیسٹ ہے اس کے لیے وہ ہے سگموئڈوسکوپی اور کولونوسکوپی۔ فار ایگزامپل کسی کو اگر کوئی ٹیومر ہو گیا ہے، کوئی کینسر ہو گیا ہے یا انٹسٹائنل انفیکشن ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے اگر یہ ٹیسٹ کروائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا، اس کی تشخیص کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ ٹیسٹ جو ہے آسانی سے ہر جگہ ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ اور میڈیکیشنس کی، اس کے بعد ٹریٹمنٹ میں کیا ہے۔ پہلے ہی میں نے آپ کو ایک آسان بات بتا دی کہ لائف اسٹائل اور سب سے پہلے ڈائٹ، ان چیزوں کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں اپنی کھانے میں جو ہے سبزیوں کا استعمال کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے۔ اگر گرمیاں ہیں تو 3 سے 4 لیٹر پانی پینا ہے، اور اگر سردیاں ہیں تو 2 سے 3 لیٹر پانی کا استعمال کرنا ہے۔ سبزیوں کے علاوہ جن غذاؤں میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ہمیں وہ جو ہے کھانے چاہیے۔ فار ایگزامپل جیسے سیب ہو گیا، کیلا ہو گیا، چنے ہو گئے، دالیں ہو گئی، لوبیا ہو گیا، مونگ پھلی ہو گئی، اور اس کے علاوہ انجیر کا استعمال کرنا چاہیے، کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بادام کا استعمال کرنا چاہیے، ان طرح کی جس میں فائبر زیادہ ہو، فلیکس سیڈ ہو گیا، چیا سیڈز ہو گئے، ان کا بھی ہم استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی حاجت ہو اسٹول پاس کرنے کی تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوراً واش روم جانا چاہیے۔ واش روم میں جو اسکویٹنگ پوزیشن ہوتی ہے، اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے، لیفٹ طرف تھوڑا جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کمبورڈ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جھکاؤ سامنے کی طرف، آگے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے سگریٹ نوشی کو بھی ترک کرنا چاہیے، چائے کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔